بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج، والصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الحق سبحانه وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فضيلة مآب مشائخ کرام، علماء کرام اور مستقبل کے رہبر و رہنما، روشن چہرے، اللہ عز و جلال آپ سب کو ایمان، عزت اور صحت اور خوشی والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں، وہی رازق اور قادر مطلق ہے، اسی کے فیصلے ہی کائنات میں نافذ ہوتے ہیں۔ اس کا فیصلہ ہے کہ رفعت، بلندی، مقام و مرتبہ اللہ عز و جلال نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جن کو ایمان کی دولت نصیب کی، اور پھر انہوں نے ایمان کی دولت مل جانے کے بعد علمی درجات کو طے کیا۔ علم معرفت کو کہتے ہیں۔ علم کا معنی ہے پہچان، علم کا معنی ہے ادراک۔ علم ہی ایک ایسی نعمت ہے جس سے انسان کو اللہ کی صحیح معرفت ملتی ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے جس سے انسان کو یہ پہچان ملتی ہے کہ میری زندگی کے لیے آئیڈیل نمونہ اور رول ماڈل کون سی شخصیت ہے۔ علم ہی ایک ایسا گوہر نایاب ہے جس سے انسان کو انسانی زندگی کے مقاصد کا ادراک حاصل ہوتا ہے کہ مجھے میرے رب نے کیوں پیدا کیا، میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے اللہ کی رضا کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، مجھے مخلوق کو خالق سے ملانے کی کون کون سے انداز اور طریقے اور ادائیں اختیار کرنا۔ یہی وجہ ہے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ علم کی حقیقت کو پہچاننا ہے تو ادراک الشیء بحقیقتی، جب تک اس کی گہری معرفت آپ کو نصیب نہیں ہوگی آپ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ والاعتقاد الجازم
المطابق للواقع. دنیا کی زندگی کا ہر رویہ ہوا میں ہوتا ہے. یہ اصحاب علم و فضل ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک رویہ فطرت کے اصولوں کے مطابق ہوتا ہے اور حقائق پر مبنی ہوتا ہے. آج کی اس مبارک مجلس میں آپ کی خدمت میں گنتی کے 5 پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ جاننا ضروری ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ اللہ عز و جلال نے نعمت علم جو قرآن میں پیش کی ہے اس کا مطلوب و مقصود کیا ہے، اور اس مبارک راستے پہ نکلنے والے کتنے عظیم لوگ ہیں، اور پھر ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور وہ لوگ جو علم و معرفت کی گتھیاں سمجھانے کے لیے وقت نہ نکال سکے ان کی ذمہ داری کیا ہے. وہ اہل علم کے بارے میں تصور اور نظریہ کون سا قائم کرے اور کس کی روشنی میں ان کے ساتھ تعامل کرے. قرآن مجید کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ علم 11 معانی میں استعمال ہوا، جن میں میں بنیادی طور پہ صرف 5 معنی آپ کی خدمت میں رکھا ہوں. کسی بھی چیز کی حقیقت سے آشنائی اس وقت تک ممکن نہیں خواہ اللہ عز و جلال کے احکامات اور اوامر ہوں یا زندگی کے بدلتے رنگ ہوں. اس کی حقیقت سے آشنا ہونا اور اس کے بارے میں شرعی رہنمائی لے کر اپنی زندگی کو روشن کرنا یہ علم والوں کے لیے ہی ممکن ہوتا ہے. ایک چیز میری اور آپ کی نظر میں کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہوتا ہے. اس حقیقت تک انسان کو پہنچاتا ہے تو علم پہنچاتا ہے. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ دین کی سربلندی اور عظمت کے لیے، مظلومین کی مدد کے لیے اور دین کا علم بلند کرنے کے لیے یہ اللہ کا حکم ہے جہاد کا. لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، کچھ پہلو ایسے ہیں جنہیں تمہیں اور تمہارے لیے پسندیدہ سمجھے گئے ہیں. یہ آپ کی پسند اور ناپسند کی حقیقت نہیں ہے. جو اللہ عز و جلال جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے. ایک عالم کی زبان یہ کہتی ہے کہ میرے رب نے جو کہا ہے اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں. اس لیے زندگی کے کتنے ہی زاویوں میں بہت ساری مصیبتوں کا سامنا ہوتا تو سلف پھر بھی کہتے ہیں لذتی و راحتی فیما قدر علی. میری زندگی کی اصل لذت اور راحت یہ ہے جو میرے رب نے میرے بارے میں فیصلے کر. یہ علم ہی تو ہے جو انسان کو اس حقیقت سے آشنا ہے. انسان جہاں اپنی زندگی کی حقیقتوں کو سمجھتا ہے اسی طرح علم ہی ایک ایسی روشنی ہے
جس کو آج ہم نے صرف چند کلمات، چند کتابیں، چند معلومات اور معمولات کو درست کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا، علم حقیقت میں وہ ہے جس کو اللہ نے علم بنا کے بھیجا، وہ علم قرآن بھی ہے اور دین۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہودی کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوگا، عیسائی کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوگا، جب تک آپ یہودیت اور عیسائیت کو پسند نہیں کر لوگ اس سے راضی نہیں ہوگا، اس کے متبع بھی بن جاؤ۔ اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ عز و جلال نے بھیجی ہے۔ قرآن آ جانے کے بعد، دین آ جانے کے بعد، یہ قرآن تمام کتابوں پر اللہ نے اس کو فوقیت بھی دی ہے، مہیمن ہے۔ اس علم کے آ جانے کے بعد کوئی صاحب علم و فضل یہودیت اور عیسائیت سے محبت نہیں کر سکتا۔ اس قرآن اور دین کے آ جانے کے بعد تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی خواہشوں کی طرف مت دیکھو، یہودی کیا چاہتے ہیں، عیسائی کیا چاہتے ہیں، دیکھو تو اس بات کی طرف دیکھو تمہارا رب کیا چاہتا ہے۔ اور اگر تم نے ان کی ہی خواہشات کی پیروی کر لی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، دنیا میں کوئی دوست بھی تمہیں نہیں ملے گا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ دعوے تو آپ کے ہوں گے کہ میرا وہ بھی ہے، میرا وہ بھی ہے، لیکن وقت آنے پہ گردن کٹوانے کے لیے اور عذاب سہنے کے لیے تو اکیلے ہو۔ علم سے جہاں انسان کو زندگی کے حقائق ملتے ہیں، وہاں یہ وہ علم ہے جس کو قرآن کہتے ہیں۔ جس چیز کا تعلق قرآن اور دین سے نہیں، وہ وقتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لوگ اختیار تو کر لیتے ہیں، لیکن علم وہی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں سمو دیا ہے، جس کو دین بنا کے، وحی بنا کے اللہ نے اتار دیا۔ علم کا تیسرا معنی بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ علم دلائل و براہین اور حجت کا نام ہے۔ دلیل اور برہان وہ ہوتی ہے جس سے کسی چیز کا فیصلہ ہوتا ہے۔ علم ہی ایک ایسی طاقت ہے جس سے انسان حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے، اور یہ ایسے دلائل ہیں جن کی کوئی کاٹ نہیں کر سکتا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ ان قریب لوگ کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا شرک کرتے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک شرک اللہ نہیں کروایا، باپ دادا کو بھی اس غلط روش کی طرف نعوذ باللہ اللہ نے نکالا۔
هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، کوئی ہے اس کی حجت، کوئی ہے اس کی دلیل، کوئی ہے اس کی برہان؟ ولا يرضى لعباده الكفر، اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتے. یہ تمہارا الزام ہے اللہ ذو الجلال پہ، کوئی دلیل ہے تو لاؤ. جس شخص کے پاس زندگی گزارنے کے دلائل اور براہین نہیں کہ یہ ہے وہ مثالی زندگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی، اس صاحب علم کیسے ہو سکتا؟ علم سے مراد عقل سلیم بھی ہے، جس کی عقل کو اللہ ذو جلال نے خوبصورت بنایا ہے. المنقاد لشرع اللہ، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے وہ عقل جو علم کی روشنی میں پنپتی ہے، وہ عقل جس کی خوراک جو ہے وہ اللہ ذو جلال کی وحی ہوتی ہے. المنقاد لشرع اللہ، یہی عقل اللہ کی شریعت کی روشنی میں پھر سوچتی ہے. ایسی عقل کبھی بھی انسان کو گرنے نہیں دیتی، ہمیشہ اللہ کے ساتھ جوڑے رہتی. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. قارون اپنے ناز و نعم میں نکلا تھا، جن کی عقل بہت محدود تھی، جو ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھنے والے تھے، کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی یہ خزانے مل جائیں جو قارون کے پاس. لیکن جن کو اللہ نے پیاری عقل دی تھی، جن کو روشن عقل نصیب ہوئی تھی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ. یہ چند چیزوں کو دیکھ کے تمہاری نظریں دھوکہ کھا گئی. اللہ ذو جلال نے جو اجر رکھا ہے، جو ثواب رکھا ہے، اس کے مقابلے میں یہ قارون کے خزانے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اسی لیے تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ذو جلال کے دین کی رحمت اور برکت ہم نے یہاں تک دیکھی کہ ہمارے ساتھ رہنے اور بسنے والے لوگوں کے نزدیک الدینار عندی کذعرہ، اتنی بھی حیثیت نہیں تھی درہم و دینار کی ہمارے نزدیک جتنا اونٹ کا فضلہ ہوتا ہے. ان کو پرواہ نہیں ہوتی. کبھی اس درہم و دینار نے ان کی آنکھوں کو خیرہ نہیں کیا. تو عقل سلیم انسان کو نصیب ہوتی ہے جب وہ علم حاصل ہوتا ہے. بلکہ قرآن مجید نے ایک 5واں معنی بھی پیش کیا ہے. گہری بصیرت اور نبوت یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے انبیاء کو دی. نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن گہری بصیرت اللہ عطا اس کو کرتے ہیں جس کے پاس علم آتا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یوسف علیہ السلام جیسی جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ جلال فرماتے ہیں ہم نے اسے نبوت اور بادشاہی بھی عطا کی، لیکن اس کے ساتھ گہری بصیرت عطا کی. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. باپ بیٹے دونوں کے پاس ہی بڑی نعمتیں تھیں. سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام. لیکن اللہ ذو جلال اس نعمت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے گہری بصیرت جو عطا کی، حالانکہ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، دونوں ہی بادشاہ ہیں، لیکن علم کے ساتھ گہری بصیرت جو دی ہے
تو اللہ عز و جل نے سلیمان علیہ السلام کو کیا ہی کمال کی نصیحت۔ تو میں ان معانی کی روشنی میں یہ کہنا چاہوں گا، علم وہ دولت ہے جس دولت کو حاصل کرنے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سینکڑوں میل پیدل چلنا پڑا۔ علم اس بلندی کا نام ہے جو بلندی 7 سالہ یا 6 سالہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، عامر بن ابی سلمہ، یہ 6 سے 7 سالہ بچہ اگر مصلی نبوی پہ براجمان ہوتا ہے تو اس کے پاس دولت کیا ہے؟ بقیہ لوگوں سے زیادہ قرآن مجید کی صورتیں یاد ہیں۔ یہ وہ علم ہے، یہ وہ نور ہے۔ بڑے بڑے مفسرین آج لکھتے لکھتے ان کی قلبیں رک جاتی ہیں، ان کی نظریں جھک جاتی ہیں۔ زمانہ 100 سال کی 14 کروٹیں لے چکا ہے، لیکن ایک 18 سالہ بچے کا نام آ جائے بڑے بڑے محدثین بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس۔ کس وجہ سے؟ ان کے پاس یہ علم کی دولت تھی جو عام صحابہ کے پاس نہیں تھی۔ آخر وہ کون سی عظمت ہے کہ معاویہ الضریر نبیل محدث ہیں، وقت کا بادشاہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، لوگ حیران پریشان ہیں کہ وجہ کیا ہے، راستہ چھوڑ دیا، اور وقت کا بادشاہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، اس نبی نے محدث کو وضو کروانے کی سعادت آج میں لینا چاہتا ہوں۔ آخر وہ کون سی دولت ہے جس دولت کو اللہ نے عطا کیا تو امام فرا کو کیا کہ ہارون الرشید کے 2 بیٹے مسجد سے نکلتے وقت جوتا پکڑتے وقت جھگڑا کر رہے ہیں، کہتا ہے میں پکڑنا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں نے پکڑنا ہے۔ بادشاہ کے بیٹے کس کی جوتی اٹھانے کو سعادت سمجھ رہے ہیں؟ وہ ان کے استاد امام فرا ہیں، جس کو اللہ نے علم کی دولت اور نور اور روشنی سے۔ آج لوگ فیس ریڈنگ کرتے ہیں، اس کا چہرہ بہت خوبصورت ہے، اصل خوبصورتی وہ ہے جو اللہ کا پیارا ہو۔ عطا ابن ابی رباح لکھنے والے لکھاری لکھتے ہیں اسود، رنگ کے بھی یہ کالے تھے، اعرج ٹانگوں سے بھی لمبے تھے، اعمی آنکھوں سے بھی نبینے تھے، افقس ناک بھی چپٹی تھی۔ ذرا حاشیہ تخیل میں پکچر تو بنائیے، لیکن اللہ نے ان کو ارض حجاز کا مفتی بنایا۔ سلیمان ابن عبد الملک اپنے بیٹوں کو لے کے آ کے حج کے بارے میں سوال کرتا ہے، یہ جواب دیتے ہیں، کسی دوسرے نے سوال کیا یہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وقت کا حکمران کہتا ہے بیٹو دیکھا تم نے آج اس کالے غلام کے سامنے مجھے ذلیل ہوتے؟ بیٹا لا تنیا فی العلم، یہ دولت لو جو دولت اس کے پاس ہے، میں ہوں تو حکمران لیکن میری اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ یہی وہ عزت ہے جس کو آج امت بھول گئی۔ تخت صحراؤں میں لوگ کھڑے ہیں، ارے کس کی انتظار میں؟ کون سا بادشاہ آ رہا ہے؟ نہ تمہیں صحرا کی پرواہ، نہ تمہیں دھوپ کی پرواہ۔ جواب ملا عبداللہ ابن المبارک تشریف لائے۔ یہ وہ شخص جو ملہم انسان تھا، 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ۔ یہ کہا کرتے تھے عبداللہ ابن مبارک، امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ حدیثیں یاد ہے۔ پوچھا آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے دور کیا ہو۔ یہی وہ نور ہے، یہی وہ روشنی ہے جو اللہ عز و جلال عبداللہ ابن ام مکتوم کو عطا کرتے ہیں۔ یہ تو آج آرا کی دنیا بن گئی،
کوئی کہتا ہے نبی نے کہ امامت جائز نہیں، اس کو پاکی اور پلیدی کا پتہ نہیں، دوسرے کہتے ہیں اس جیسا پاک کوئی نہیں ہے، اس نے تو کوئی چیز دیکھی نہیں ہے۔ لیکن وہ کون سا نور تھا جو اللہ نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو عطا کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کے صحابہ کی 13 مرتبہ امامت کروا، یہی علم تھا۔ آج اس علم کی عظمت کو دنیا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات نازل کی تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ۔ اللہ ذو الجلال نے علم کو نعمت بھی کہا ہے، فضل بھی کہا ہے۔ جو علم والا اس کو نعمت سمجھتا ہے، اس کو فضیلت سمجھتا ہے، اللہ ذوالجلال اس علم کے تقاضوں کو پورا کرنے والوں کو دنیا کے لیے بھی نعمت بنا دیتے ہیں، اور دنیا جہان کی فضیلتیں ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی۔ اس لیے تو اس نعمت کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی امت کے ہر فرد کی طرف پہنچانے کی بات کر دی۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں اسے علم سیکھنا ہوگا، اسے یہ جاننا ہوگا کہ 3 سوالات میں قیامت کے دن کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ وہ کون سے 3 سوالات ہیں؟ جانتے ہو تمہارا رب کون ہے؟ یہ سوال قبر میں بھی ہوگا۔ جانتے ہو تمہاری زندگی کا آئیڈیل اور رول ماڈل کون سی ہستی تھی؟ یہ قبر میں بھی سوال ہوگا۔ تم نے زندگی کے لیل و نہار گزارے، تمہاری ظہریں اور عصریں اور صبح شامیں کیسے گزری؟ ان 3 سوالات پہ کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم سیکھے، کم از کم ان 3 باتوں کے بارے میں کوئی جہالت نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس نعمت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، جس شخص کو اللہ یہ نعمت عطا کر دے کہ وہ صرف اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہی اس نیت سے ہے کہ میں نے کوئی خیر کی بات سیکھنی ہے یا سکھانی ہے، یہ دونوں طبقے ہی بڑے مبارک ہیں۔ جائے گا اپنی بستی، اپنے محلے، اپنے شہر کے کسی مسجد میں، وَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ ذوالجلال کے فرشتے نام اس کا لکھیں گے جو کفر کے سامنے سخت بنا کے کھڑا ہے۔ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ حَاجٍ تَامًّا حَجَّتُهُ۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اپنے ہی گاؤں، اپنے ہی شہر میں کسی مسجد میں جاتا ہے، نیت علم سیکھنے اور سکھانے کی ہے، واپس پلٹ کے آئے گا تو اللہ عز و جلال اسے اجر اتنا ہی دیں گے جیسے حاجی حج کر کے اپنے گھر واپس پلٹ۔ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے گھر سے کسی ضرورت کے لیے نکلتا ہے، بادشاہ آتا ہے اس کے لیے کارپیٹ بچھا جاتا ہے۔ ایک یہ بادشاہ ہے جہاں اللہ ذوالجلال اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم بضم ما يطلب، ان کی تڑپ کو دیکھتے ہوئے، علم حاصل کرنے کی تمنا اور شوق اور ذوق اور تھرسٹ کو دیکھتے ہوئے اللہ کا حکم یہ ہوتا ہے، فرشتوں اس سے بڑے لوگ تو میرے نزدیک کوئی نہیں ہے، جب یہ گھر سے قدم باہر رکھے ان کی پروٹوکول کے لیے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیجیے۔
انسان دنیا میں آخر سفر تو کرتا ہی ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرنے کے لیے، علم سکھانے کے لیے نکلتے ہیں۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اتنا مبارک بھی راستہ دنیا میں موجود ہے کہ جو اس راستے پہ چل نکلے کہ میں نے اللہ کا دین سیکھنا ہے، یہ راستہ اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ راستہ اسے جنت کی طرف لے جا رہا ہے، یہ اسے جنت کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے الناس الى العلم احوج من الطعام والشراب، انسان کھانے پینے سے بھی زیادہ علم کا محتاج ہے، کیونکہ انسان دن میں 2-3 مرتبہ کھا سکتا ہے۔ وحاجته الى العلم بعدد انفاسه، لیکن ہر سانس پہ وہ علم کا محتاج ہے، اسے علم بتائے گا کہ یہ سانس جو جاری ہے نہ جانے کس وقت بند ہو جائے، مجھے اللہ کو راضی کر۔ نہ جانے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیسے بات کہہ دی، لأن أعلم باب من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من 70 غزوة۔ جہاد جیسی عظیم نعمت کون سی ہے؟ یہ جنت کا دروازہ ہے، لیکن سید المحدثین سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک علم کا باب مجھے سکھا دیا جائے اور پھر میں کسی کو سکھا دوں، یہ مجھے 70 غزوات سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اس سے بڑی بات کہہ دی، من رأى ان العدو الى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ علم سیکھنا جہاد نہیں ہے، اس کی عقل بھی ناقص ہے اور اس کی رائے بھی ناقص ہے۔ اور سیدنا حسن بصری نے تو اس سے بھی بڑی بات کہہ دی، لَأَنْ أَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ فَأُعَلِّمُهُ مُسْلِمًا أَحَبُّ إِلَيَّ أَن تَكُونَ لِيَ الدُّنْيَا كُلُّهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ پوری دنیا کا مالک میرا رب مجھے بنا دے، پھر میں پوری دنیا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، اس سے زیادہ پیارا عمل مجھے یہ لگتا ہے میں ایک علم کا باب سیکھوں اور پھر میں کسی کو سکھا دوں۔ اللہ عز و جلال یہ نعمت ہر ایک کو عطا کرے، الہ العالمین یہ نعمت ہماری نسلوں تک باقی رکھے۔ یہ نعمت جس کو مل جائے پھر اس کی شان و عظمت کیا ہے؟ اس سے بڑی بھی شان ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ان ہستیوں کو اپنا وارث قرار دیا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں تو وہ علماء ہیں، اور یہ یاد رہنا چاہیے علماء کو بھی کہ انبیاء درہم و دینار کی وراثت چھوڑ کے نہیں گئے، وہ وراثت چھوڑ کے گئے ہیں تو علم کی وراثت چھوڑ کے گئے ہیں۔ جس نے اس وراثت کو لے لیا اس نے تو ایسی عظیم وراثت لے لی، یہ دنیا کا مال و متاع کیا، یہ تو اس کی ہاتھوں کی میل بن جائے گا۔ اور روایت کی روشنی میں اللہ عز و جلال اسے دنیا اس طرح عطا کرتے ہیں جس طرح غلام سواری کو نکیل ڈال کے مالک کے سامنے لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک عظمت علم سیکھ کر عالم بننے والوں کی اس طرح بھی بیان کی، انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ سب سے زیادہ خشیت الہی اور خوف الہی علم والوں کے اندر، اور یہ لمحہ فکریہ ہے میرے لیے
اور آپ کے لیے۔ اگر علم سیکھنے کے بعد بھی اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ علم کا رنگ نہیں چڑھا، علم کی خوشبو ہم نے نہیں پائی۔ اس لیے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ علم ہے کیا؟ وہ کہا کرتے تھے العلم هو خشیۃ اللہ۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود اس لیے کہا کرتے تھے العلم لیس العلم بکثرۃ الروایہ ولکن العلم هو مخافۃ اللہ۔ بہت ساری معلومات اکٹھی کر لینا یہ علم نہیں ہے، علم ہے جس شخص کے سینے میں اللہ کا خوف آ جائے۔ یہی وہ علم تھا جو صحابہ نے سیکھا۔ کوئی جرنیل بھی ہے تو علم خشیت، کوئی عام انسان ہے بکریوں کا چرواہا بھی ہے تو علم خشیت اس کے اندر موجود۔ کبھی کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر نے بکریاں چروائی؟ ایسا نہیں ہوتا، لیکن کیسا یہ علم تھا جو ان بکریوں کے چرواہوں کے پاس بھی تھا۔ عبداللہ ابن مسعود ایک بکریوں کے چرواہے کو کہتے ہیں کہ جانور دے دو، کہتے نہیں میرے مالک نے منع کیا۔ مالک کون سا دیکھ رہا ہے، تم قیمت لے لو، کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا ہے۔ کہاں میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا۔ العلم هو خشیۃ اللہ۔ یہ علم حاصل کیا تھا ابو بکر و عمر و عثمان و علی نے۔ یہی وہ علم تھا ابو بکر کے پاس تو وہ سامنے کھڑے درخت کے رو رہے ہیں یا لیتنی کنت شجرۃ تعبد ثم تؤکل، کاش میں ایک درخت ہوتا اور کاٹ کے جانوروں کے سامنے ڈال دیا جاتا اور جانور کھا لیتے اور قیامت کو میرا حساب نہ ہوتا۔ یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ابو بکر تیرے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، ان میں سے تم بھی ہو جن کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں کہا کہ میں نے سب لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کو دن میرا رب چکائے۔ یہ خشیت عمر میں تھی کیونکہ اصل علم انہوں نے حاصل کیا۔ اشرف مبشرہ میں سے جس کے بارے میں نبوت کی زبان بول اٹھے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں خواہشیں اور تمنائیں اور رائے تو عمر کی تھی، اور ان رائے اور تمنا اور خواہش کو اللہ نے قرآن بنا کے 15 آیتیں نازل کی۔ اور حالت یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھے ہیں فاخذت ابنا من الارض، اور زمین سے دھاگا اٹھا کے کہتے ہیں یا لیتنی کنت جبنا، کاش میں بھی ایک دھاگا ہوتا، یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، میں قیامت کو حساب کیسے۔ یہ علم سیدہ عائشہ نے سیکھا تھا، جو واحد ہستی ہے جس کی پاکیزگی اور طہارت کی جب تک میں اور آپ تلاوت نہ کرے اس وقت تک حافظ قرآن نہیں کہلواتے۔ یہ واحد ہستی ہے، سرتاج ملائک آیا کرتے سرتاج رسول کی خدمت اقدس میں اور کہا کرتے عائشہ کو میرا سلام پہنچانا، جس کے بستر پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ میرا مالک اپنے محبوب کو سجدے کی حالت میں بھی اپنے پاس بلا سکتا تھا، رکوع اور قیام کی حالت میں بھی بلا سکتا تھا، لیکن دنیا کو ایک نمونہ دکھایا۔ جب بلایا ہے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے کان بین حاقنتی و ذاکنتی، وہ ٹیک لگائے تھے تو سیدہ عائشہ کے سینے کے ساتھ لگائے۔ اور اس عورت کی حالت دیکھیے مومنوں کی ماں کی، رو رو کے دوپٹہ آنسوؤں سے بھگویا ہوا ہے اور ہاتھ میں پتا ہے، کہتی ہیں یا لیتنی کنت ورقۃ، کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتی، قیامت کو میرا حساب نہ۔ علم والوں سے بڑا کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں۔ ہاں زبانیں ایسی بولتی ہیں جو بولتی ہی علماء کے خلاف۔ کاش ان زبانوں کو اللہ ہدایت دے اور اس زبانوں والے سمجھ جائے۔ عمر بن عبدالعزیز کے نام لے لے کے تو گھومنے والے بہت نظر آتے
لیکن اس کے مشن کو بھی سمجھنا چاہیے. اس نے سب سے پہلا پیغام جو عوام کو دیا تھا خلافت سنبھالنے کے بعد، اس کا اپنا چہرہ تو لپیٹا ہوا تھا، وہ رو رہے تھے، لوگ مسکرا رہے تھے، لوگ کہتے تھے آپ کو کیا ہوا، آپ رونے لگ رہے. لوگ تو مسکراتے ہیں. کہا یہ ان لوگوں کی آپ بات کرتے ہیں جن کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا. میں آپ سے صرف ایک بات کہوں گا، عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا، علم والے ہو تو سکھانا شروع کر دو، علم نہیں ہے تو علم سیکھنا شروع کر دو. دونوں ہی صفتیں تمہارے اندر نہیں تو علم والوں سے محبت کرنا آج سے شروع کر دو. اگر محبت نہیں کر سکتے تو ان ہستیوں سے کبھی بغض نہ رکھنا. اللہ کی رحمت کا نزول ہر روز دیکھو گے. اور دیکھا پھر 2 سال یہ حکومت چلی اور پوری دنیا کے اندر اللہ نے عدل قائم کر. علماء جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمنا یہ ہے کہ آج رات، ابھی تو چاند اتنا روشنی ہوگا، 14ویں رات کی چاند کو ایک مرتبہ زندگی میں ضرور دیکھیے گا، صرف اس حدیث کو سمجھنے کے لیے. فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی الکواکب. کبھی 14ویں رات کی چمک، چاند کی اور دمک کو بھی دیکھنا اور چاروں طرف ستاروں کو بھی دیکھنا. کہا لوگوں، میرے صحابہ، ایک عالم کی فضیلت عام شخص پر نہیں، عبادت گزار پر اتنی ہے اتنی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے. 7.5 ارب دنیا اس وقت موجود ہے، 6 ارب تو ویسے ہی کافر، 1.5 ارب میں مسلمان کتنے ہیں جو نماز کے پابند ہیں؟ آپ دیکھ لیجیے. پھر عبادت گزار کتنے ہیں؟ ان عبادت گزاروں پر ایک عالم کی فضیلت کتنی ہے جتنی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر. یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہے جس کے لیے اللہ نے 14 کے 14 طبق پابند بنا دیے کہ یہ سویا ہے یا بیدار ہے. اس کی بخشش، اس کے لیے برکت کی دعائیں تم نے سمندروں میں بھی کرنی ہے، ہواؤں اور فضاؤں میں بھی کرنی ہے، آسمانوں میں بھی اسی شخص کی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں. ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى نينان البحر ليصلون على معلم الناس الخير. اللہ عز و جلال رحمت کا نزول فرماتے ہیں. 7 آسمانوں کے کھربوں فرشتے اور 7 زمینوں کی مخلوقات، بری اور بحری، سمندروں اور دریاؤں میں مچھلیاں اور ہواؤں اور فضاؤں میں پرندے، سب اس بات کے پابند ہیں کہ تم بخشش اور مغفرت اور برکت کی اور خیر کی دعائیں کرو. تو کس ہستی کے لیے جو دنیا کو خیر اور بھلائی سکھا. اگر آپ پسند کریں تو ایک پیغام اس حدیث کی روشنی میں دے دوں، اور جس کے بارے میں 14 طبق دعائیں کر رہے ہوں اس کو اگر کوئی 4 دانے گالیاں بھی دے دے تو پریشان ہونا چاہیے. آپ کمپیریزن تو کیجیے. کوئی 4 زبانیں اگر گالیاں دے دیں اور 14 طبق اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، کوئی ہے مقابلہ؟ یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی لوگ تھے جب ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا. سید المرسلین نے آخذ المعول، جب کدال پکڑی اور ایک ضرب لگائی پتھر بھی ٹوٹا. خندق کے موقع پر آپ نے خوشخبری بھی سنائی. یہ کیسے وہ کسر کے معاملات نظر آ رہے ہیں. مسلمانوں نے خوشی کا اظہار کیا. منافق ایسے اور پلید زبانوں والے اس وقت بھی تھے جو کہتے تھے احدنا لا يأمن ان يذهب لقضاء حاجته وهو يعدنا كنوز قصر وقیصر. ڈرتے مارے باہر بھی قضاء حاجت کے لیے جاتا نہیں ہے، اور جدھر دیکھیں کہ قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں. یہ پلید زبانیں اس وقت بھی تھی. آج دیکھنا یہ ہے کہ انسان کس صف میں کھڑا ہوتا ہے، علماء کی صف میں یا علماء کے دشمنوں کی صف میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان ہستیوں کی عظمت کو بیان کیا۔ یہاں میں یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ہر علم رکھنے والا عالم نہیں ہوتا۔ علم حقیقت میں ہے ہی وہ جس کو شریعت کا علم کہتے ہیں، جس سے اللہ کی معرفت ملتی ہے، جس سے اللہ کا تقرب ملتا ہے، جس سے انسان دنیا کو اور دین کو اس طرح لے کے چلتا ہے کہ معاشرے میں سب سے زیادہ پرسکون انسان علم والا نظر آتا ہے۔ اور علماء نے بڑی خوبصورت تقسیم کی کہ علم کی 5 قسمیں ہیں۔ العلم هو حیات الدین، کچھ ایسے علوم ہیں جس سے دین زندہ رہتا ہے، وہ توحید کا علم ہے۔ جس کے پاس توحید نہیں ہے کوئی علم نہیں، اس کو اللہ کی معرفت کا پتہ نہیں، جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے میرا خالق و مالک کون ہے۔ دوسرا علم جس کو غذاء الدین، دین پنپتا ہے، بڑھتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، یہ ایمانیات ہیں، اللہ کا ذکر ہے، تذکیر ہے۔ جب تک آپ یہ دعوت کا کام کرتے رہیں گے دین بڑھتا جائے گا۔ اور ایک وہ علم ہے جس کو دواء الدین کہا گیا، یہ دین کا علاج ہے۔ جب تک آپ شرعی مسائل سمجھتے نہیں، صحیح رہنمائی اور فتویٰ صحیح دیتے نہیں، جس کے پاس فتوے کا علم ہے، صلاحیت ہے، دلائل ہے، اس کی روشنی میں بات کرنا جانتا ہے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ یہ ہے معاشرے کا نباز جو صحیح نبض شناسی کرتا ہے، لوگوں کو صحیح رہنمائی۔ علم کی چوتھی قسم ہے داء الدین، جس سے ہمیشہ دین بیماری کا شکار ہوتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جب کسی شخص سے اللہ کی رحمت دور ہو جائے تو پھر وہ مرضی کی باتیں کرتا ہے، اللہ پہ بھی جھوٹ باندھنے پہ اسے شرم نہیں آتی، اللہ کے رسول کے بارے میں بھی جھوٹ بولنے سے اسے خوف نہیں آتا۔ یہ لوگ ہیں جو اصل میں دین کو بیمار کرنے والے ہیں اور دین داروں کی اہمیت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اور سچ کہا تھا اللہ کے رسول نے، سیأتی علیکم زمان، ایک ایسا وقت آنے والا ہے لوگ تمہارے پاس آئیں گے، یأتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، ایسی ایسی باتیں اور قصے لے کے آئیں گے نہ تم نے سنا ہوگا میرے صحابہ، نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا۔ فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے بھی بچ جانا اور ان کے قصوں کہانیوں اور باتوں سے بھی بچ جانا، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اور فتنے میں ڈالیں گے۔ علم کی 5ویں قسم ہے جس کو آج لوگ علم سمجھ بیٹھے، ہلاک الدین، جس سے دین ختم ہو جاتا ہے۔ جادوگری کا علم، علم نجوم ہے، یہ موسیقی کا علم علماء نے تقسیم کی، لیکن آج لوگوں کے رویے اور خواہشیں تو دیکھو، کون ہے جو کس علم کو پسند کر رہا ہے؟ اللہ نے جس کو چن لیا ہوتا ہے وہ اس علم کو پسند کرتا ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین اس لیے کہا کرتے تھے، علم پڑھنے کے بعد بھی یہ غور سے دیکھ لیا کرو کہ عالم کی کون سی قسمیں ہیں اور میں کس صف میں کھڑا ہوں، ہر وقت نظر رکھا ہوں۔ علماء کی بھی 3 قسمیں ہیں، عالم و ملت، عالم و دولہ، عالم و امہ۔ عالم و ملہ وہ ہوتا ہے جس کا صرف ایک ہی ہدف ہے زندگی میں نے اللہ ذو جلال کے فرامین لوگوں کو بتانے ہیں، اللہ کے رسول کے فرامین بتانے ہیں، قرآن و سنت کی ترویج کرنے والا یہ عالم و ملہ بھی ہوتا ہے اور عالم ربانی بھی ہوتا ہے۔ ایک عالم ہوتا ہے عالم و دولہ، جس کا صرف ایک ہی مطمع نظر ہے، کس طرح وقت کے حکمران کو میں راضی کر سکتا ہوں۔ وہ وہی فتویٰ دے گا، وہی بات پیش کرے گا جس سے
وہ لوگ راضی ہوں گے جن کے ہاتھ میں زمام کار ہے۔ اس کو یہ غرض نہیں ہوتی ہے اس کو کہ قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے، دین بچتا ہے یا نہیں بچتا، اس کو صرف یہ غرض ہوتی ہے کہ میں نے وقت کے حکمرانوں کو خوش کرنا۔ یہ عالم سور ہے۔ ایک ہوتا ہے عالم امہ جس کو اس سے بھی غرض نہیں ہوتی، وہ صرف لوگوں کی پیشانیوں کی سلوٹوں کو دیکھ کے فتوے بدلتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ لوگ خوش کس بات سے ہوتے ہیں، لوگ ٹھٹھے مذاق سے خوش ہوتے ہیں۔ جل کلام ہی حاضری، اس کی اکثر کلام یہ ہو۔ لوگ جو ہیں اللہ کے رسول کے منبر پہ بیٹھ کے چٹکلے سننا پسند کرتے، وہ یہی کرے گا۔ اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اللہ کا دین کیا ہے اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا۔ اس کو غرض یہ ہوگی لوگ کس کو پسند کرتے ہیں، لوگوں کی من پسندی، یہ اس کا تھیم ہوتا ہے۔ یہ عالم سو ہے۔ اور اس لیے شیخ محمد بن صالح عثیمین یہ باتیں کرتے کرتے رو دیا کرتے تھے، اللہ اول الذکر کے علماء کی صف میں شامل رکھنا اور ثانی الذکر اور ثالث الذکر کی طرف میلان ہونے سے پہلے پہلے ہمیں اپنے پاس بلا لیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جسٹس کے سامنے جب کونسل جاتی ہے، آرگومنٹس ہوتے ہیں، یہاں اس طبقے کے بھی ذمہ دار لوگ موجود ہوں گے۔ جسٹس کے سامنے ڈان کی خبریں سنانے والا کبھی کیس ون نہیں کرتا، وہاں پیسز اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، ریلیونٹ ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، یہ ہے دلیل اور یہ ہے دلیل، تب جا کے کیس کا کوئی رخ بنتا ہے۔ عالم جو ہوتا ہے یہ شریعت کا ایڈوکیٹ ہوتا ہے۔ اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آج جنگ میں کیا خبر چھپی ہے، آج نوائے وقت کی خبر کیا ہے، وہ لوگ پڑھتے ہیں، بازاروں میں مل جاتی ہے۔ اس کو منبر پہ کھڑے ہو کے اور بیٹھ کے یہی کہنا ہے، یہ میرے اور آپ کے رب کا حکم ہے اور یہ اس کے محبوب کی زندگی ہے اور اس کے محبوب کا حکم اور فرمان ہے۔ اس کو تیسری کسی بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی، نہ اس کو اس بات میں کوئی خوشی ہوتی ہے کہ میں کسی کو ذلیل کرنے پہ اپنی صلاحیتیں لگا دوں، اور نہ اس بات پہ اس کو خوشی ہوتی ہے کہ دنیا ساری ہی جرم کرتی رہے اور میں کہوں گا نہیں نہیں رواداری ہونی چاہیے۔ اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی، اس کو غرض یہ ہوتی ہے کہ عالم کی ذمہ داری یہ ہے معاشرے کے ہر فرد کو جہنم سے آزاد کروانا ہے اور جنت کا وارث بنانا۔ اس لیے تو عبداللہ بن مبارک سے پوچھا تھا کسی نے، فمن الناس، دنیا میں لائق احترام اور مثالی لوگ کون ہیں؟ قال العلماء، علماء سے بڑھ کے دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے۔ قال فمن الملوک، بادشاہ کون ہے؟ عبداللہ بن مبارک جو علم کا بادشاہ تھا، اس نے کہا تھا اگر کسی کو بادشاہ دیکھنا ہے ہم الزہاد، کسی زاہد کو دیکھ لینا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی بادشاہ نہیں۔ حجاج بن یوسف نے بھی ایک دن پوچھا تھا خالد بن صفوان سے، اور شاید اس کی کیا خواہش تھی، کہتا ہے سردار کون ہے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے رکنا پسند کیا، پھر کہتا ہے حسن بصری۔ حجاج پوچھتا ہے حسن بصری، یہ غلام کا بیٹا؟ تو خالد بن صفوان کے الفاظ تاریخ نے محفوظ کر لیے، میں نہیں جانتا کہ یہ غلام ہے یا غلام کا بیٹا ہے، میں نے سرداروں کو بھی دیکھا، میں نے مالداروں کو بھی دیکھا، میں نے حسن والوں کو بھی دیکھا، سب کے سب دو زانو ہو کے تو سیدنا حسن بصری کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر بادشاہ اور سردار تو یہی ہوگا۔ سوالی نے پھر سوال کیا تھا عبداللہ بن مبارک سے، فمن السفل، گرے ہوئے لوگ کون ہیں؟ کہا جن کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ بس میرا پیٹ بھرنا چاہیے، کیسے بھرے اس سے اسے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یأتی علی الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ امن الحلال ام من الحرام، کیسا وقت آنے والا ہے کہ تمیز ختم ہو جائے گی کہ میرے ہاتھ میں روپیہ پیسہ جو آ رہا ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اور سچ کہا تھا سہل ابن عبداللہ التستری نے، من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا،
جو حلال لقمہ کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اس کی ڈائریکشن درست رہتی ہے. ومن اکل الحرام عصى الله شاء ام ابى. جو حرام لقمہ استعمال کرتا ہے وہ چاہے نہ چاہے وہ ڈی ٹریک ہی رہتا ہے. اللہ ذو جلال زندگی کی آخری سانس تک حرام سے محفوظ رکھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین اور علم صحابہ کو سکھایا، اس کی روشنی میں علماء کی 3 ذمہ داریاں اور میری اور آپ کی عوام کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اسی پہ میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. عالم کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرے کو عین فطرت کے مطابق بنانے میں اپنی پوری صلاحیت ہے. معاشرے کے ہر فرد کو، معاشرے کے ہر رویے کو درست کرنا اور اس کو عین فطرت کے مطابق بنانے میں علماء کا کردار ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے معرفت بھی دی، آداب بھی سکھائے، اور ایسے آداب سکھائے کہ آج 1400 سال ہو گئے اس طرح کے لوگ نہ آ سکے نہ قیامت تک آ سکیں گے. كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا. نہ ان جیسا اللہ نے کسی کو علم عطایا، نہ ان جیسی کسی کو بصیرت ملی، نہ ان جیسے فطرت کے مطابق زندگی گزارنے والے کوئی آئے، اور نہ ہی ان جیسی خوبصورت زندگیاں کسی کو نصیب. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ روشن چہرے جن کو دیکھ کے اللہ کی قسم خوشی ہوتی ہے. نہ جانے یہ میری کوتا فہمی ہے، کسی بھی عالم کو دیکھتا ہوں اللہ ہی جانتا ہے دل میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر ہی دوڑ جاتی. یہ لوگ ہیں، اس قابل ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں تو دین کے لیے وقف ہیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. یہ اللہ کی سلیکشن ہے، استفاء و اجتباء ہے، چنیدہ ہستیاں ہیں. ان کو دیکھ کے خوش ہوا کرو، ان کے لیے دعائیں کیا کرو جو علم سیکھنے والے اور سکھانے والے. یہ ہے ہمارے سر کے تاج، یہ ہے ہمارے سر کے تاج جنہوں نے زندگیاں اس بات پہ لگا دی کہ قوم کو مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنا ہے. اس سے بڑا دنیا میں کوئی ویژن نہیں ہے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی تھیم نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی بھی انسان کا دستور نہیں ہے. یہ انبیاء کا دستور ہے جس کو زندہ کرنے کے لیے علماء بیٹھے. علماء کی ذمہ داری سب سے پہلی ذمہ داری ہے معاشرے کے ہر رویے کو فطرت کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ان کی زندگیوں میں فطرت آئے گی. آپ اہل علم ہیں، آپ جانتے ہیں سلف تو کسی کے پاس پڑھنے جاتے تو 2 چیزوں کو دیکھتے، صلاتہ و ہدیہ. اس کی نماز کیسی ہے؟ جو عالم خود نماز کا پابند نہیں اس کو عالم کہنا بھی تجوز ہی ہوگا. امام احمد بن حنبل رات کی تاریکی میں واپس آئے، سفر سے تھکے ٹوٹے، وضو کر کے کھڑے ہو گئے. شاگرد کہتا ہے اب تو سو جائیں، اب تو سحری کا وقت ہو گیا، کچھ تو آرام کر لیں. کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ کہا. جس کو رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نصیب نہیں، میں تو اس کو ویسے برا آدمی سمجھتا ہوں، اور ہو صاحب حدیث اور پھر اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہو. یہ ان لوگوں کے رویے میں پیش کر رہا ہوں جو آج میرے اور آپ کے لیے مثالی رویے ہے. سلف تو آتے دیکھتے کہ عالم جوتی پہنتا کیسے ہے، اتارتا کیسے ہے. اگر کوئی جوتا پہنتے وقت بایاں پاؤں پہلے پہن لیتا بچے کو واپس لے جاتے تھے. کہتے ہیں اس کو تو جوتی پہننے کا ادب نہیں آتا. وَلْيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرُهُمَا تُنْزَعُ. جوتی پہنتے وقت دایاں قدم پہلے ڈالتے ہیں جوتی میں، اتارتے وقت بایاں پاؤں پہلے نکالتے ہیں. یہ ادب سلف یہ دیکھا کرتے. اللہ میرے اور آپ کے اندر ایسے آداب پیدا فرمائے اور ایسا علم عطا فرمائے
جس کے بارے میں مسرور کہا کرتے تھے علم ہوتا ہی اس کے پاس ہے جس کے پاس عمل ہوتا ہے، اور جس کے پاس عمل نہیں ہوتا یہ تو معلومات جمع ہیں، وہ کتابوں میں بھی پڑھی ہیں، دیواروں پہ بھی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں، نہ کتابیں بولتی ہیں نہ دیواریں بولتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ علم کا رنگ کس پہ چڑھا ہے، جس پہ رنگ چڑھتا ہے اللہ جلال برکتیں بھی اسے ہی عطا کرتا ہے۔ دوسری ذمہ داری ہے جو علماء کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ معاشرے کو دینی اور دنیاوی اعتبار سے پرسکون بنانا۔ افراتفری پھیلانے والا کبھی عالم نہیں ہوتا، اور جن لوگوں کو یہ نوادرات اور شذوذ پیش کر کے شہرت حاصل کرنے کی غلط خواہش ان کے دل میں آ جاتی ہے، یہ کبھی دین کی خدمت نہیں کر سکتے۔ آپ سلف کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مثبت تعمیری سوچ یہ ان کا تھیم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بطور دلیل پیش کرنا چاہوں گا جس سے علماء نے استدلال اور استیناس لیا ہے۔ راہب کے پاس بھی ایک آیا تھا جس نے 99 قتل کیے، حل لی من توبہ، میری توبہ ہے؟ اس نے کہا اتنے بڑے ظالم، اتنے بڑے ظالم، اور توبہ کی بات کر مایوس کیا۔ عالم ربانی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہتے تھے، الفقیہ کل الفقیہ من لم يقنط الناس ولم يؤمنهم من مکر اللہ۔ اصل فقاہت اور بصیرت ہے ہی یہ، لوگوں کو اللہ کی رحمت سے جو مایوس نہیں کرتا اور نہ ہی گناہوں پہ جرت دلاتا ہے، یہ اصل فقیہ ہے، یہ اصل بصیرت ہے۔ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے دو، اور نہ ہی لوگوں کو اتنی جرت دو کہ وہ گناہوں میں آگے بڑھ جائے اور کہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا اور یہ کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ کبھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ اس نے تلوار نکالی اور اس کی بھی گردن اڑا دی۔ 100 کا قاتل پھر ایک عالم ربانی کے پاس آیا، کہتے ہیں حل لی من توبہ، توبہ ہے؟ کہا توبہ ہے، کیوں نہیں؟ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، لیکن ایک کام کرنا پڑے گا، قریۃ کذا و کذا فانہم یعبدون اللہ، نیک لوگوں کے پاس چلے جاؤ، یہ برے لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ تیری توبہ قبول کر لیں گے۔ گھر سے نکلتا ہے فادرکہ الموت، نہ کوئی روزے رکھے، نہ کوئی نمازیں پڑھی، نہ کوئی حج کی، اور نہ ہی زکاتیں دی، موت رستے میں ہی آ گئی۔ اللہ ذوالجلال کے نورانی فرشتے آپس میں تو تکرار کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ جنت میں جائے گا، دوسرے کہتے ہیں نہیں اس نے تو کوئی نیکی نہیں کی۔ اللہ نے فرشتے کو ہی بھیجا تھا کہ اس کا فیصلہ کرواؤ، اس فرشتے نے فیصلہ کیا کروایا؟ قیسوا بینہما، پیمائش کرو کہ اس کے جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب ہے کہ بد لوگوں کے قریب ہے۔ پیمائش کی گئی، فوجداہ الی ہدیہ اقرب بشبر، ایک بلش اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب تھا، فیصلہ ہو گیا یہ جنت ہے۔ عالم کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے ہر رویے کو عین فطرت کے مطابق بنانے کی اپنی پوری صلاحیت ہے۔ آج مجھے شرم آتی ہے کہ میں کسی کو دعوت کیسے دوں؟ سید المرسلین کو دیکھو، صاد والقرآن ذی الذکر، ذرا اس سورت کے اسباب نزول کو پڑھ کے دیکھو، سید المرسلین ہے، چچا کو دعوت دینے کے لیے آئے تو جوتیوں پہ کھڑے ہو گئے، اور دشمن بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ قریب ہو کے بیٹھ گئے کہ محمد مصطفیٰ قریب نہ آ جائیں، انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ یہ شوق ہونا چاہیے جو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر شوق تھا۔ وہ کہتے ہیں، امام بخاری روایت لائے ہیں، لو وضعتم الصمصام على هذه واشار الى قضاء ثم ظننت اني انفذ كلمه سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لانفذتها قبل ان تجيزوا علي۔ تو مجھے کہتے ہو کہ میں مینا میں کھڑے ہو کے بھی دین کی بات کر رہا ہوں، تو کیوں کر رہا ہوں؟ لوگ مشغول ہیں، تو میری گردن پہ تلوار بھی رکھ دو گے نا؟
اور مجھے یہ یقین ہو جائے کہ گردن کٹنے سے پہلے میں ایک کلمہ جو سید المرسلین سے سن رکھا ہے میں بول سکتا ہوں تو میں یہ بول کے ہی گردن کٹواؤں. یہ شوق ہے، یہ ذوق ہے. معاشرے کے اندر عالم کی دوسری ذمہ داری ہوتی ہے افراتفری نہ ہونے دے، اس کو دینی اور دنیاوی طور پہ معاشرے کو پرسکون بنائے. اور اپنے چھوٹے بھائی کی یہ بات یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر نظر دوڑائیے، معاشرے کے امن کا خواہش مند سب سے بڑا وہ ہوگا جس کے پاس سچا علم ہے، جو عالم ربانی ہے. وہ معاشرے میں کبھی بدامنی پسند نہیں کرتا، فساد کو پسند نہیں کرتا. اس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ ایڈجسٹمنٹ کیسے کرنی ہے. وہ لوگوں کو نہ تو نا امید کرتا ہے نہ گناہوں پہ ابھارتا ہے. اس کی یہ غرض نہیں ہوتی کہ میں یہ بات کروں گا تو لوگ میرے نعرے لگائیں گے. اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ سیدنا ابو بکر جیسے صحابی کی بھی تعریف ہوتی تو وہ رونے لگ جاتے اور کہا کرتے اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعل لی خیرا مما یظنون واغفر لی لما لا یعلمون. اللہ میں نے ان کو نہیں کہا کہ یہ میری تعریف کرے، اللہ میرا مواخذہ نہ کرنا، یہ ان کا ہی گمان ہے میرے بارے میں، اللہ مجھے ان کے گمان سے بھی اچھا بنانا. میرے مالک تو جانتا ہے میری کمیاں اور کوتاہیاں، ان کو پتہ نہیں ہے تعریفیں کر رہے، اللہ میری ان کمیوں کوتاہیوں کو بھی تو معاف کر. عالم ربانی کی غرض نہیں ہوتی کہ لوگ میرے ترانے علا پہ، لوگ جب تک تعریف کریں گے یہ میرے حقیقت میں چاہنے والے، اس کی یہ تڑپ نہیں ہوتی. اس کی تڑپ تو یہ ہوتی ہے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ براء ابن عازب جیسی تو تعریف کر رہا تھا تو اس کے لا کے منہ میں مٹی ڈالی. پوچھا یہ کیا کر رہے؟ کہا سنت پہ عمل کیا ہے، اذا رأیتم المداحین فاحثوا فی افواہہم التراب. جو آپ کی بیجا تعریف کرتا ہے اس کے منہ میں مٹی ڈالو. عالم ربانی عبداللہ بن مبارک جیسا ہوتا ہے. رومیوں کے ساتھ جب جہاد ہوا، مسلمان اور رومی آمنے سامنے آئے، مسلمان شہید ہو گیا. دوسرا آیا مسلمان، وہ بھی شہید ہو گیا. مسلمان پریشان ہو گئے کہ دو اللہ کے پاس چلے گئے. ایک شخص نے چہرہ لپیٹا ہوا ہے، میدان میں آتا ہے اور آنن فانن رومی کے ٹکڑے کر دیتا ہے. رومیوں پہ بھی وحشت طاری ہوگی کہ کوئی فرشتہ ہی آیا ہے جس کا چہرہ لپٹا ہوا ہے. ایک شخص دوڑ کے جاتا ہے عمر، اور جا کے دیکھتا ہے یہ کون ہے؟ کہتے اوہ عبداللہ بن المبارک، یہ عبداللہ بن مبارک ہے. ادھر یہ عبداللہ بن مبارک کا نام لیتا ہے، ادھر عبداللہ بن مبارک کی چیخیں نکل جاتی. کہتے ہیں عمر مجھے نہیں پتا تھا کہ ذلیل کرنے والوں میں تم نکلو گے، تم نے میرا نام کیوں لیا ہے. عالم ربانی کو اس سے غرض نہیں ہوتی. آج تو حالت یہ ہے کہ پیسے دے کے نعرے لگوانے پڑتے ہیں لوگوں کو. اللہ ایسی خواہش سے زندگی کے آخری رمق تک محفوظ رکھے. عالم ربانی کا ایک ہی مقصد ہے، معاشرے کو دینی اور دنیاوی طور پہ پرسکون رکھا جائے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اس حیثیت کو اختیار کرنے کی ہمت عطا فرمائے. اور تیسرا اور آخری ذمہ داری، ایسے تو بہت ذمہ داری ہیں، میں نے صرف 3 ہی پیش کرنا چاہیے. عالم کی ایک اور ذمہ داری ہے، معاشرے کے اندر کوئی بھی فتنہ اٹھے اس کی سرکوبی عالم کی ذمہ داری ہے. صحیح رخ دینا، امت کو صحیح ڈائریکشن دینا، امت کو صراط مستقیم کا تعین کر کے دکھانا، یہ ہے جو شریعت کی راہ ہے. یہ عالم کی ذمہ داری ہے. اور اگر وہ خود ہی بہ جائے، اگر وہ خود ہی اپنے استنباطات اور اجتہادات اور استدلالات پہ اس طرح معجب بنفسی ہی ہو جائے، نہ اس کو کوئی بڑے کا احساس رہے، نہ اس کو کوئی سنت کا احساس رہے، اور اپنی چرب زبانی سے کہے کہ میں بہت بڑا بن گیا ہوں، اس کو عالم ربانی نہیں کہتے. 447 ہجری کے اندر یہودیوں نے ایک سخت پیش کیا. القائم بامر اللہ کے پاس یہ سخت، یہ کانٹریکٹ سائن کیا گیا، پہنچایا گیا، جس میں لکھا تھا کیا تم نے مصیبت بنا رکھی ہے. یہ تو اللہ کے رسول نے خیبر کے مقام پہ لکھا ہے کہ یہودیوں سے نرمی کرنا. تم کیسے کہتے ہو اخرج الجہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو.
وہ پہلے بات تھی، اللہ کے رسول نے بعد میں ہمیں یہ باقاعدہ لکھ کے دیا ہے امان نامہ. دنیا پریشان ہو گئی. یہ دقائق، یہ اسرار و رموز علماء سمجھتے ہیں. مجھے بات بھول نہ جائے، جب ظالم داعش اٹھے تھے، داعش کا فتنہ اٹھا، بڑے بڑے برج الٹ گئے، لیکن جو عالم ربانی ہوتا وہ ایسا ہوتا ہے. مسجد نبوی میں بیٹھے شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ و یرعاہ، اس محدث عصر سے کسی نے پوچھا کہ آج فلاں کی بیعت ہو گئی ہے. 2 جملے بولے تھے اس ہستی نے، شیطان یضع یدہ فی ید شیطان، شیطان نے شیطان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آج بیعت کی ہے. اس 2 جملے نے پورے فتنے کا چٹھا کھول دیا. اور آج بھی یہی حالت ہے. کوئی بھی بات آتی ہے کوئی سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. کبار بیٹھے ہیں جن کی داڑیاں سفید ہوگی، جن کی زندگیاں دین کے لیے کھپی، وہ ابھی بولتے نہیں ہیں اور فتوے آ جاتے ہیں. یہی بے ادبی ہے. البرکۃ مع اکابرکم، برکت بڑوں کے ساتھ. صحابہ کرام، امام شافعی کہتے ہیں میں جانتا ہوں ایسے 120 لوگوں کو ایک سے سوال کرتے کرتے دوبارہ اسی کے پاس ہی آ جاتا، سوال کو جواب دینے کے لیے ہمت نہ باندھتا، کہتے فلاں سے پوچھو مجھ سے بڑا عالم. 447 میں جب پریشانی عام ہوئی، مسلمانوں کے خلیفہ کے پاس یہ فتنہ پہنچا، وہاں پھر کیا ہوا؟ ایک عالم ربانی کو بلایا گیا، کہا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کھول کے جب پڑھا تو مسکرا کے کہتے ہیں کذب وزور، یہ جھوٹ بھی ہے اور فراڈ اور دھوکہ بھی ہے. کہا ہماری جان کو بنی ہے اور آپ کے لیے بات ہی کو نہیں ہے. کہتی ہے ایک بات پوچھو، یہ خیبر میں ایک سک لکھا گیا ہے، کانٹریکٹ سائن کیا گیا یہودیوں کے ساتھ، اور سائن اس پہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیبر تو 6 ہجری کے آخر میں یا 7 ہجری کے شروع میں ہے، تو 7 تو جنگ خندق 4 ہجری میں فوت ہو گئے. تو یہ سائن پھر قبر سے نکل کے کیا انہوں نے؟ یہ کیسا کانٹریکٹ سائن ہوا؟ اس میں سائن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، تو کیا اللہ کے رسول نے 2 سال پہلے ہی اس سے سائن لے لیے؟ علماء کی ذمہ داری ہے، اور یہ فتنے علماء ہی سمجھ سکتے ہیں. یہ فتنوں کی صحیح تردید اور رد جو ہے کما کر سکتے ہیں تو علماء ہی کر سکتے ہیں. ذمہ داری ہے عوام کی، علماء سے رجوع کریں، کبار مفتیان سے رجوع کریں، جن کو اللہ نے بصیرت دی ہے، دانش دی ہے، معرفت دی ہے، اور ان کی زندگیاں گزری ہیں. اس لیے محدث کا ترجمہ آج بھی ڈکشنریاں کرتی ہیں تو روشن ضمیر، اتنا خوبصورت ترجمہ ہے. بار بار حدیث اور قرآن پڑھ پڑھ کے انسان اس طرح مسدد اور موفق بن جاتا ہے کہ اس کی اکثر رائے جو ہے وہ غلط نہیں ہوتی. ان سے پوچھئے جو کبار ہے، جن کو اللہ نے یہ نعمت سے نوازا ہے کہ وہ نباز ہیں فتنوں کے. یہ ذمہ داری ہے. آج نت نئے فتنے اٹھتے ہیں اور کتنے لوگ علم کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی ان فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم فتنوں کا رد کر رہے ہیں. فتنوں کا رد کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، لیکن کون سے علماء؟ راسخین فی العلم. یہ ورثۃ الانبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام کے وارث بڑی سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. میں اپنے آپ کو بھی اور آپ سے بھی گزارش کروں گا، 3 ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں، عوام کی. ان روشن ضمیروں اور ہمارے سروں کے جو تاج ہیں علماء، ان کے بارے میں عوام کی بھی 3 ذمہ داری ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری، ان کے لیے دعائیں کریں، ان سے دعائیں کروائیں. وسیلہ اللہ کی ذات کا بھی جائز ہے، صفات کا بھی جائز ہے. وہاں بھی دعائے رجل صالح، نیک انسان کی دعا جو ہے یہ بھی وسیلہ بنتی ہے. ان علماء سے دعائیں کروائیں، ان علماء کی مجلسیں اختیار کریں.
میں تو ان 2 حدیثوں کا وزن نہیں اٹھا سکتا، اللہ کی قسم جب بھی پڑھتا ہوں دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ دین کی مجلس میں اگر کوئی انسان بیٹھتا ہے، بلکہ میں تو تعبیر یہ کیا کرتا ہوں، طالب علم ہوں، اگر تعبیر ٹھیک ہے تو اللہ باقی رکھے وگرنہ میری اصلاح فرما دے، میں تو کہا کرتا ہوں صلحاء اور نیک لوگوں کی مجلس کی طرف ایک قدم بھی اٹھے تو بسا اوقات جنت واجب ہو جاتی ہے۔ قصہ میں نے ابھی سنایا ہے، ایک قدم تو بڑا ہوتا ہے، بلش چھوٹی ہوتی ہے، اس کا جسد خاکی ایک بلش نیک لوگوں کے قریب تھا، جنت کی اس کو پرمٹ دے دیا۔ نیک لوگ علماء کی مجلس سے اختیار کیا کرو، ان سے دعائیں کروایا کرو اور ان سے دعائیں لیا کرو۔ ہارون الرشید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ جب بادل گزرتے اور بارش نہ آتی تو مسکرا کے کہتے امطری اولا تمطری، تم برسو یا نہ برسو، جہاں بھی جا کے برسو گے خراج میرے پاس ہی آنا۔ اتنی بڑی سلطنت، اس کو ایک شخص نے نصیحت کی تھی، کہا اگر سلطنت کی بقا چاہتے ہو وہ تو اللہ کے حکم سے ہوگی، کتنی دیر رہنی ہے، لیکن برکت چاہتے ہو تو ایک راز میں آپ کو دیتا ہوں، حکومت کرو لیکن 8ویں دن علماء کے ساتھ بیٹھنے کا معمول بنا لو، تیری حکومت میں برکت آ جائے گی۔ یہ وہی ہارون الرشید ہے۔ پھر وہ جب تک 8ویں دن علماء کی مجلس میں نہ بیٹھتا اسے چین نہ آتا، اور جب مجلس میں بیٹھنا شروع کیا تو پھر کیا ہوا، جب سب سے پہلے مرتبہ گیا نا ایک عالم کے پاس، تو عالم کو پتہ چل گیا کہ بادشاہ میری طرف آ رہا، اس نے چراغ گل کر دیا کہ میں نہ ہی ملوں تو اچھا ہے، کہیں میں فتنے کا شکار نہ ہو جاؤں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہارون الرشید کا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ لگا، اس نے اندھیرے میں کہا یہ کتنا ملائم ہاتھ ہے، کاش آگ سے بچ جائے۔ اس لفظ نے ہارون الرشید کی چیخیں نکال دی تھی۔ پھر وہ ہر ہفتے ہر جمعے کے دن علماء کی مجلس میں بیٹھتا، اور پھر وہ کہا کرتے تھے ہارون جب تک کچھ 100 رکھتے نہیں پڑھ لیتا اب تو سرور ہی نہیں آتا۔ پھر اس نے صدارتی محل میں بھی تعلیم سکھائی۔ یہ وہی زبیدہ ہے جو اس کی بیوی تھی، جس سے بچیاں قرآن پڑھتی تھی، اور مورخ لکھتا ہے 70 بچیوں نے اپنے ہاتھ سے خط کوفی میں پورا قرآن لکھا۔ یہ وہی زبیدہ ہے جس نے زبیدہ نہر بنوائی تھی حاجیوں کے لیے، اور کہنے والے نے کہا مہنگائی بہت ہو، یہ تو بہت مہنگا کام ہے، آپ کیا کرنے لگی؟ کہا ایک مرتبہ اگر پتھر توڑنے پہ بھی 1 دینار خرچ آئے گا میں دوں گی، تم بناؤ۔ جب نہر بن گئی، دجلہ کے کنارے پہ زبیدہ بیٹھی تھی، جب واؤچرز لے کے آئے کہا اس کو دجلہ کے سپرد کر دو۔ کہا اللہ میں نے واؤچر بغیر دیکھے پیمنٹ کر دی ہے، میرے حساب کو بغیر دیکھے مجھے جنت دے دو۔ یہ محنتیں ایسے نہیں ہوئی۔ حماد بن اسامہ کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے 1,00,000 حدیث لکھی ہے۔ میں تو حیران ہوں کبھی ہم نے 1,00,000 کی گنتی نہیں گنی۔ ابو بکر بن ابی شیبہ کہتے ہیں جو 20,000 حدیثیں نہیں لکھتا اس کو صاحب حدیث کہنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ وہ علماء ہے۔ عطیہ المحاربی نے 700 مرتبہ صحیح بخاری پڑھی، میں اور آپ کہاں کھڑے؟ لوگوں کو کیا پتا کہ علماء کیا تھے؟ ابن طبان نے 1000 مرتبہ صحیح بخاری پڑھی۔ آج محمد بن یونس کو کون نہیں جانتا محدث کو؟ 1186 اساتذہ سے اس نے پڑھا ہے۔ میں تو یہ فگر پڑھ کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ ہماری آج قسمت دیکھے کیسی ہوگی۔ لوگ 11 علماء سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ اس ہستی کے 1186 استاد تھے، ابو داؤد الطیالسی کے 1000 استاد تھے، اور امام بخاری کہتے ہیں میں نے 1080 اساتذہ سے پڑھا۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے اصل علم سیکھا، یہ لوگ تھے جن کو علماء کہنے کو جی بھی چاہتے۔ علی طنطاوی کیا کہتے ہیں 62 سال ہو گیا میرا ریکارڈ ہے روزانہ 100 صفحہ پڑھ کے سوتا ہوں۔ ذرا 62 سال کو ذرا چیک کیجئے، روزانہ 100 صفحہ پڑھتا ہوں۔ اور امام ابن جوزی کہتے ہیں میری ان آنکھوں نے 20,000 جلدوں کا مطالعہ کیا۔ اور حسن اللؤلؤی کہا کرتے تھے ما قلت ولا بت ولا اتکأت الا والکتاب موضوع علی صدری، میں قیلولہ کروں، میں رات گزاروں، میں ٹیک لگاؤں،
حالت یہ ہے علم کی محبت کی کہ میرے سینے پہ میری کتاب ہوتی ہے، میرے سینے پہ میری کتاب ہوتی ہے۔ میں آپ سے بھی ادباً گزارش کروں گا، آپ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں طلباء، میں بھی آپ جیسا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کو رہبر و رہنما بنائے گا، کیونکہ آپ اس منہج کے لیے نکلے ہیں جس جیسا منہج دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ محنت کرو، ذمہ داری سمجھو کہ آج دنیا کی نظریں آپ کی طرف ہیں، لوگوں کی خواہشات اور ان کی امیدوں پہ پانی نہ پھیرنا، برداشت کرنا، ٹالریٹ کرنا۔ نام امام بخاری کا آج سب لیتے ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ بصرہ میں جب آدم بن نبی یاس کے پاس پڑھنے گئے تو 13 دن پتے ہی کھائے تھے، کھانا تو ملا ہی نہیں تھا۔ امام دارمی جو انگلیوں پہ وراثت کی مثال سمجھایا کرتے تھے، کسی نے پوچھا تھا کہ اتنا بڑا علم کیسے مل گیا؟ وہ کہا کرتے تھے کنت انام علی البواری 30 سنہ، وہ 30 سال ہو گئے ہیں بستر پہ چارپائی پہ کمر نہیں رکھی، بوریوں پہ سو کے گزارا کیا۔ آج نام تو لوگ لیتے ہیں کہ اخفش بہت بڑا امام ہے، 100 دن صرف کچے شلغم کھا کے پڑھنے والا امام بنا تھا۔ آج امام شافعی کو ہر شخص جانتا ہے کہ اگر کہا جائے کہ امام الاصول ہے تو امام شافعی ہے، جس نے ہر اصول کی بنیاد باندھی ہے، ہر رسالہ میں، ہر علوم میں۔ لیکن کبھی اس کا قول بھی پڑھا ہے احتجنا الی البصل فلم نجدها، وہ کہا کرتے تھے بیٹو ہمیں تو کبھی کبھی کچا پیاز بھی کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ برداشت کرو، بقدر الكد تنقسم المعالي، من طلب العلا سهر الليالي، تروم عزا وتنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي، ومن رام عزا من غير كد اضاع العمر في طلب المحال۔ محنتوں کے بعد ہی اللہ کی جلال کسی کو کندن بناتے ہیں۔ جنہوں نے بلندیاں لینی ہوتی ہیں میرے بھائیوں، اور اگر کوئی چھوٹا بیٹا ہے تو بیٹو، جس نے بلندیاں لینی ہوتی ہیں وہ رات کو سویا نہیں کرتا، ساری رات کو نیند سے محبت نہیں کرتا، اور جو بلندیاں چاہتا ہے، جس کو موتی چننے ہوتے ہیں، وہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، کنارے پہ بیٹھا اگر کوئی تمنا کرے کہ مجھے کچھ مل جائے، زندگی تو ضائع کر لے گا لیکن کچھ ملے گا۔ ذمہ داری ہے عوام کی کہ علماء سے دعا لیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں اور ان کے لیے ہمیشہ محبت کا اظہار کریں، کبھی زبان سے ان کے بارے میں برا لفظ نہ بولیں۔ میں برا ہو سکتا ہوں، میرے اندر برائیاں ہیں، میں اقرار کرتا ہوں، لیکن سلسلہ علماء برا نہیں ہے، کیونکہ اس سلسلے کی بنیاد محمد مصطفیٰ نے رکھی۔ میری کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن یہ سلسلہ برا نہیں ہے، اس لیے سلسلے کے بارے میں زبان نہ کھولنا، یہ میں ادباً اور احتراماً آپ سے گزارش کروں گا۔ سبب کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے وعادۃ اللہ فی حد اسرار منتقصیہم معلوم ان لحوم العلماء مسمومہ، علماء کے گوشت بڑے زہریلے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں اس آیت کی روشنی میں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ إِنَّ لُحُومَ الْعُلَمَاءِ مَسْمُومَةٌ، علماء کے گوشت بڑے زہریلے ہیں۔ مَنْ شَمَّ مَرِضَ وَمَنْ أَكَلَ مَاتَ، جو اس کو سونگھ لیتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، جو کھا لیتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ جو علماء کے بارے میں نفرت پال لیتا ہے دل میں، امام ابن القیم کہتے تھے 2 ہی جگہ سے دین آیا ہے، یا مسجد سے یا مسجد والے سے۔ جب ان دونوں میں سے کسی ایک سے نفرت ہو جائے تو آدھے دین سے محروم، جب دونوں سے نفرت ہو جائے تو بندہ پورے دین سے محروم۔ اور امام نووی کہتے ہیں ہم جانتے ہیں اپنی زندگی میں ایسے لوگ تھے جو علماء پہ زبانیں کھولتے، حالت کیا ہوئی فلما مات اندلع لسانه واسود، جب اس کو موت آئی تو اللہ نے سزا کیا دی، زبان کالی ہوگی اور منہ سے باہر آ گئی۔ علماء کے بارے میں زبان رکھو، اور شاید کہ آپ نے سبب نزول پڑھا ہوگا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، ایک شخص نے صرف اتنا ہی کہا تھا یہ ہے ما هؤلاء القراء اجبلنا عند اللقاء، یہ علم والے ہیں جو قرآن والے ہیں، جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، یہ تو بزدل ہیں، ان کو تو کس کھانے کی پڑی ہے۔ تو صحابی نے کہا تھا کذبت لعمر اللہ
تم جھوٹ کہہ رہے ہو. اللہ کی قسم میں اللہ کے رسول کو شکایت کرتا ہوں. سامنے خیمہ تھا، صحابی خیمے پہ پہنچے اور خیمہ تو اتنا دور نہیں تھا، صحابی سے پہلے جبریل خیمے میں پہنچ چکے تھے اور یہ آیت اترائی تھی قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. اللہ سے مذاق کرتے ہو، اللہ کی نشانیوں سے مذاق کرتے ہو، رسول سے مذاق کرتے ہو. نہ تو اللہ سے مذاق ہوا تھا، نہ اللہ کے رسول اور اس کی نشانیوں سے. اللہ نے علماء کی توہین کو اپنی توہین کہہ دیا، یہ مذاق اپنی نشانیوں کا کہہ دیا ہے. اس لیے امام شافعی کہا کرتے تھے اذا لم يكن العلماء اولیاء فمن يكن. اگر علماء بھی اللہ کے ولی نہیں ہیں تو پھر کون ہے دنیا میں اللہ کا ولی. اللہ نے علم والوں کی توہین کو اپنا مذاق اور اپنی نشانیوں اور پیغمبر کا مذاق کہہ دیا. اور اگلا تصور دیکھیے، اللہ کے رسول نے فرمایا ارتحلوا، جس جگہ علم والوں کی توہین ہوتی ہے میں وہاں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا. وہاں حکم دیا اور وہاں صحابہ کو روانہ کر دیا. اور وہ شخص پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ انما ہی سوال، میں تو ویسے مذاق کر رہا تھا اور آپ ہاتھ سے کر رہے تھے قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. مذاق کے لیے تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی نشانیاں رہ گئی تھی. ان ہستیوں کے بارے میں میرے پیارے بھائیوں کبھی زبان نہ کھولنا. اور ایک راز بھی ابن القیم نے دیا ہے، جس شخص کی زبان علماء کے بارے میں بولتی ہے اس کی اولاد اس علم سے محروم کر دی جاتی. بہت غلطیاں کوتاہیاں ہیں میرے اندر، لیکن سلسلہ بڑا بابرکت ہے. اس سلسلے کو کبھی بھی تانا نہ دینا. اور دوسری ذمہ داری جو میری اور آپ کی ہے عوام کی علماء کے حق میں اس حدیث کو پیش کروں گا. یہ علم سیکھنے والے، یہ روشن چہرے، یہ چمکتے ہوئے ستارے، اللہ کے رسول کے پاس دودھ آیا تھا، آپ نے پہلے کس کو پلایا تھا؟ فاطمہ کو بھیجا تھا گھر، بیویوں کو پہنچایا تھا کہ خود پیا تھا؟ کہا ابو ہریرہ پہلے صفہ والوں کو پلاؤ پھر اگلی بات کریں. جہاں میرے گھر میں 10-10 لاکھ کی ایسیسریز ہیں، جہاں میرے ناشتے ہی ناشتے 56,000 کے ہوتے ہیں، وہاں کبھی یہ بھی سوچا کرو مشن بنا کے یہ وہ ہستیاں ہیں جو دین کے پہرے دار ہیں. جس طرح آج فوج اللہ حفاظت فرمائے فوج کی، وہ دشمن کو اس وطن عزیز کی سرحد پہ قدم نہیں رکھنے دیتی. جس طرح زمینی سرحدوں کے محافظ وہ ہیں، دین کی سرحدوں کے محافظ یہ طلباء اور علماء ہیں. ان پہ خرچ کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صفہ والوں کو پلاؤ. پہلے اپنی بیٹی کو نہیں بھجوایا، پہلے بیویوں کو نہیں بھجوایا، خود نہیں پیا، کہاں پہلے ان کو پلایا جائے. یہ مشن سمجھے، منہاج سمجھے، منہج ہے. اس وقت میری دانش یہ کہتی ہے اگر سب سے بہترین کام کرنے والا ہے تو وہ صحیح علم والے لوگ تیار کرنا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. جو لوگوں کو ڈائریکشن دے سکے، جو لوگوں کے لیے ایک مثال بن سکے، علم و عمل کے مینار بن سکے، اور وہ یہی لوگ بنیں گے. اور یہاں یہ میں اعتراض بھی ختم کر دوں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ غریب لوگ کیا کریں گے. حسن بصری نے اپنے شاگرد سے کہا تھا بیٹا ذرا جا کے دیکھو کہ مسجد میں پہلی صفوں میں کون بیٹھا ہے. کہا استاد مسجد میں غریب لوگ ہی بیٹھے ہیں. کہا بیٹا ایک بات کہوں، جنت میں بھی جب صفے بنے گی نا سب سے آگے انہوں نے ہونا. یہ سب سے آگے انہوں نے ہونا. جو آج پہلی صفوں میں نا تو کل بھی پہلی صفوں میں. لا ينال العلم براحة البدن. آسانیاں بھی چاہے انسان اور اپنی حظ و نش بھی چاہے اور کہے علم حاصل کر لے، اور اپنے ناز و نعم بھی رکھے اور کہے علم حاصل کر لے، ایسا نہیں ہوتا. اور میرے پیارے بھائیو ایسا نہیں ہوتا. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اگر آپ تاجر ہیں، بزنس مین ہیں تو گیو اینڈ ٹیک کا سسٹم آپ ہی جانتے ہیں. پہلے پیسہ بکھیرنا پڑتا ہے، یہ زندگیاں پہلے لگانی پڑتی ہیں، تب جا کے کوئی انسان اس لائق بنتا ہے کہ دنیا کے رہبر. اپنے اخراجات کرنے میں میں اور آپ بھی بڑے شیر ہیں، لیکن سب سے بہترین خرچ یہ ہے کسی طریقے سے میرا مال اللہ قبول کر لے اور ان طلباء کو ملے.
ان علماء پہ خرچ ہو، اس سے بڑا کوئی بھی سعادت کا راستہ ہے۔ اور تیسری گزارش اور آخری گزارش، میں علم پڑھا ہوں تو علم سکھاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب انسان مٹی میں مٹی ہو جائے گا سارے کام ہی ختم ہو جائیں گے، لیکن ایک 7 ایسے عمل ہیں قیامت کی دیواروں تک اس کے درجات کی بلندی کا باعث بنتے رہیں گے، صدقہ جاریہ ہوگا۔ من علم علما ونشر، جس نے علم سکھا دیا، اگر علم نہیں سکھا سکے تو ان علماء کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کے علم کی نشر و اشاعت کے لیے دست و بازو بن جاؤ اور اپنے آپ کو کمر بستہ کرو۔ نہ جانے آپ کے ذریعے کتنا علم پھیل سکتا ہے۔ عالم کی ذمہ داری تو پڑھانا ہے، لوگ تیار کرنا ہے، لیکن اس علم کو دور دور تک پہنچانا، اس میں آپ اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں، مشورہ خرچ کر سکتے ہیں، صلاحیت لگا سکتے ہیں۔ آج وقت ہے، کل کو یہ وقت بھی نہیں رہے گا۔ آج موقع ہے، کل کو یہ موقع بھی نہیں رہے گا۔ آج اللہ نے مال دیا ہے، ہم نے ایک ایک گھنٹے کے اندر اربوں کے مالکوں کو فقیر ہوتے دیکھا اور فقیروں کو جو ہے کروڑوں کا مالک ہوتے دیکھا۔ اس لیے اس پیسے پہ کبھی ناز نہ کیجیے گا، اس کو جتنا چاہو دین پہ خرچ کرو، تمہارا اور تمہارے رب کا مقابلہ ہے۔ حدیث ہے ابن آدم انفق علیک، اور میرے بندے تو خرچ کر کے تو دکھا، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ جیتے گا کون؟ اللہ جیتے گا۔ لا تعی فیعی اللہ علیک، گن کے نہ دو۔ مومنوں کی ماں کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ بھی تمہیں گن کے ہی دے گا، گن کے نہ دو۔ اللہ عز و جلال ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے، اللہ عز و جلال ہمیں علم والوں کی محبت نصیب فرمائے۔ الہ العالمین جو علماء زندہ ہیں اللہ ان کو صحت و عافیت سے نواز، مولا کریم ان کا سایہ تادیر امت سلامت، یہ امت کی شان اور آن ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ان کو قوت نصیب فرما، ان کو توفیق خاص سے نواز۔ الہ العالمین جو اس دین کے لیے اپنی زندگی وقف کیے ہوئے ہیں اللہ تو ان سے راضی ہو جائے۔ تیرے گھروں کو آباد کرنے والے اس طرح کے مبارک مرکز، اللہ اس کے بانی و مبانی الہ العالمین جو تیرے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں تو ان کے گھروں کو دنیا میں بھی آباد فرما اور جنت الفردوس میں بھی آباد فرما۔ مولا کریم جب تک زندہ رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، کسی مصیبت میں ان کی خوشیاں بنا دے، کوئی تنگی میں ان کی آسانیاں بنا دے۔ اے اللہ جو کسی غم میں ہے اللہ اس کو خوشیاں عطا فرما دے۔ صاحب اولاد ہے تو اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا، اور جو بے اولاد ان کی جھولیوں کو بارونق بنا دے۔ مولا کریم جو صاحب مال ہیں ان کے مال میں برکت فرما اور شریروں کی شرارت اور حاصلوں کے حسد سے بچا، اور ان کو یہ فہم عطا فرما کہ صحیح خرچ کہاں کرنا ہے، اور جو بے روزگار ہیں تو ان کو بھی توانگر بنا دے، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما دے۔ مولا کہ تیرے گھر میں جس طرح جمع ہیں تو جنت و فردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ میں کہیں بھول نہ جاؤں، حاجی حج پہ جاتا ہے تو سارے حاجیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، پائلٹ کے لیے دعا ہی کوئی نہیں کرتے، حالانکہ پائلٹ سو جائے تو کون پہنچے گا۔ اللہ جو اس مرکز کے سنبھالنے والے منتظمین ہیں، انتظام انسلام کرنے والے، اللہ انہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، ان کو کروڑ رحمتوں سے نواز اور ان کو قوتوں سے نواز۔ الہ العالمین جو یہ بات سن رہے ہیں سب کو نعمت علم بھی عطا فرما اور نعمت عمل بھی عطا فرما اور نعمت توفیق بھی عطا فرما، اور ان سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔